الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ العظمی علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے ذیل میں موضوعات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے. ہماری بحث جس جگہ پہ پہنچی تھی وہ اصل نمبر ہفتم ہے کہ آج ہم اس کتاب کے اصل نمبر ہفتم کو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. اصل نمبر ششم میں ہم نے اس چیز کو مطالعہ کیا تھا کہ انسان کا ہر نشأت کے اعتبار سے، اصل نمبر پنجم میں یہ مطالعہ کیا تھا کہ ہر نشأت اور ہر عالم میں ایک بدن ہے، اور اصل ششم میں ہم نے یہ مطالعہ کیا تھا کہ جب ایک ذات فعلیت سے قوت سے فعلیت کے مرحلے کے اوپر فائز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے ادھر سے پلٹنا ممکن نہیں ہے، یعنی سیر قہقرائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے یا متصور نہیں ہے. آج کے دن ہم اس سے اگلا مرحلہ پڑھیں گے. میں سب سے پہلے کتاب سے آپ کی خدمت میں وہ اصل پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی شرح میں وارد ہوں گے. علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری اصل یہ ہے کہ ملکات تمثل کرتے ہیں انسان کے مناسب صورتوں کے، وہ بصور مناسب بدانہا، یعنی ان کے بدنوں کے ساتھ جو مناسبت رکھتی ہے اس صورت میں کیا نام ہے ملکات متمثل ہوتے ہیں. اور یہ جو تمثل ہے یعنی ملکات کا تمثل ہونا وہ انسان کے داخل نفس میں ہے، نفس کے باطن نفس میں یہ ساری چیزیں متحقق ہوتی ہیں، اور اسی کو تجسم اعمال سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کو تجسم اعمال سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہٰذا ہم گزشتہ جو اصول پڑھ چکے ہیں، یعنی سابقہ آپ کے پاس جو 6 اصل گزر چکی ہیں، اس میں چھٹی اصل میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ تجسم اعمال میں جو جسم اخذ کیا جائے گا یا جو جسم حاصل ہوگا وہ جسم طبیعی نہیں ہے، یعنی یہ مادی جسم نہیں ہے بلکہ وہ جسم دہری ہے جو کہ ماورائے عالم طبیعت، یعنی اس عالم دنیا یا عالم طبیعت کے ماورا جو جہان ہے اس سے مناسبت رکھتا ہے. اس بات کو ففہم، اس بات کو سمجھیے. پھر اس کے ضمن میں جو قصیدہ ہے ینبوع الحیات، اس کے چند اشعار ذکر کیے ہیں. تجسم الاعمال بمعنی تمثل، تجسم اعمال کا مطلب تمثل ہے. تمثلها کان تصور صورتن، اور اعمال کا جو تمثل ہے وہ صورت کی تصور صورت میں ہوگا. فجسم ہنا لیس بمعناہ العنصری، لیکن وہاں پہ جو جسم ہے وہ یہ طبیعی یا عنصری جسم نہیں ہے، بل جسم دہری فخذہ کدرۃ، اور اس جگہ پہ جس میں دہری ہے اس کو تم ایک قیمتی موتی کی مانند اس نقطے کو اخذ کر لو. آپ نے جیسا کہ کلمات ابھی ملاحظہ کیے کہ میں نے صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، کئی چیزیں اس میں بیان کے قابل ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے قابل فہم بن سکے. سب سے پہلی چیز جو اس میں ضروری ہے وہ یہ امر ہے کہ ملکات کسے کہتے ہیں. اس کے بارے میں سابقہ دروس میں تفصیلاً گزر چکا ہے کہ انسان جو عمل بھی اس دنیا میں انجام دیتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، جو عمل بھی انجام دیتا ہے اس کا ایک اثر اس کے نفس کے اوپر قائم ہوتا ہے، اس کا ایک اثر نفس کے اوپر قائم ہوتا ہے. اگر مسلسل عمل انجام دیتا رہے تو اس کے نفس کو ایک قوت، اس اثر کے برپا ہونے کی وجہ سے ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے، یا وہ اثر دائمی طور پہ نفس کا ایک حصہ بن کے رہ جاتا ہے اور اس کی عملی صلاحیت میں تبدیل ہو جاتا ہے.
اخلاق انہی ملکات کے مجموعے کو کہتے ہیں. یہ جو عملی صلاحیت حاصل ہوئی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ملکات. گزشتہ دروس میں مثالیں بھی کئی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، کیونکہ اس موضوع سے ابھی ہم اب آگے چلیں گے، لیکن اشارتاً اور ذہنوں میں سابقہ معنی حاضر کرنے کی غرض سے آپ کے سامنے ملکہ کی یہ چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں. مثلا ایک بچہ ہے، وہ جب لکھنا شروع کرتا ہے، آغاز میں جب لکھتا ہے، لکھنے کا عمل تو انجام دے رہا ہے لیکن اس کو ملکہ حاصل نہیں ہوا. صحیح ہے؟ لکھنے کا عمل انجام پا رہا ہے. پھر کلاس تبدیل ہوئی، آگے بڑھا تو یہاں پر بھی وہ لکھنے کا عمل انجام دے رہا ہے لیکن ارادہ ابھی کرتا ہے تو عمل صادر نہیں ہوتا، بلکہ اسے زحمت اٹھانے پڑتی ہے، مشقت اٹھانے پڑتی ہے. زحمت اور مشقت کے بلبوتے کے اوپر وہ عمل کو صادر کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے مسلسل اس عمل کو انجام دینے کی بنیاد پر اس کو ایک صلاحیت لکھنے کی حاصل ہو جاتی ہے. پھر وہ ارادہ کرتا ہے تو لکھتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تھکے گا نہیں، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اسے کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں ہے، لیکن نفس کے اندر اس کے صادر ہونے کے لیے اسے کوئی سختی اٹھانی نہیں پڑے گی. بعض اوقات ایک عمل کو انجام دینے کے لیے نفس کو سختی کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا نفس ایک نوع سختی محسوس کرتا ہے، اپنے وجود میں ایک نوع سختی محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک جگہ پہ اٹھ کے جانا ہے لیکن تکلیف یا نیند سے آپ کے لیے بہت زیادہ ایک مشکل بنی ہوئی ہے. اب یہاں پہ آپ اپنے نفس کے اوپر جبر کریں گے، اسے سختی سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے اور اسے اٹھا کے لے کے جائیں گے. یہاں پہ جانے کا عمل فوراً صادر نہیں ہوا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں تو فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے. البتہ یہاں پہ توجہ رکھنی ہے کہ نفس سے صدور کو مد نظر رکھنا ہے، نہ کہ جسم سے صدور کو. عمل کا صادر ہونا نفس سے اگر بآسانی صادر ہو جائے یہ ملکہ کہلاتا ہے. ممکن ہے بعض کا جسم مرض کی حالت میں ہوتا ہے، ممکن ہے جسم کسی اور مشکل کی حالت میں ہے، قید و بند کی حالت میں ہے. اگر یہ والے موانع ہیں تو یہ ملکہ سے ٹکراتے نہیں ہیں. ملکہ کب کہلاتا ہے؟ کہ جب نفس سے آپ ایک عمل کو صادر کرنا چاہیں تو وہ نفس فوراً ارادے کے ساتھ عمل کو صادر کر دے، اور یہ اس وقت مرحلہ پہنچتا ہے کہ جب عملی صلاحیت نفس کے پاس حاصل ہو جائے. اسی لیے یہ معروف جملہ آپ سنتے ہیں، رہبر معظم نے بھی کئی دفعہ بیان فرمایا ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود میں شہید ہو چکا ہے. جو اپنے وجود میں ہی نہیں شہید ہوا وہ باہر بھی شہید نہیں ہوتا. اس لیے قبل اس کے کہ باہر شہید ہو اپنے وجود کے اندر شہید ہو جاؤ. یا اس کو یہ بھی عرض کیا جاتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول یہ روایت ہے، ان کی طرف منسوب ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے خود تم اپنے اندر موت کو برپا کر لو. خلاصہ کلام، ملکات انسان کی زندگی کا حقیقی سرمایہ ہیں. انسان جو عمل اپنے روزمرہ زندگی میں انجام دیتا رہتا ہے، اختیاری عمل، ارادے کے ساتھ عمل، وہ تکرار عمل کے ساتھ نفس کے اندر صلاحیتیں بنتی چلی جاتی ہیں. انسان انہی صلاحیتوں کے ساتھ زندگی بسر کرے گا. یہ صلاحیتیں یا اچھی ہیں یا یہ صلاحیتیں بری ہیں، یعنی حسنہ ہیں یا سیئہ ہیں. ان ملکات کے مجموعے کو اخلاق کہتے ہیں. اگر ملکات اچھے ہیں اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں، اگر ملکات برے ہیں تو اخلاق سیئہ کہلاتے ہیں. اس لیے کبھی کبھار کا کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک، کبھی کبھار کا صدقہ، یا کبھی کبھار کا خوف اور دہشت، یہ ساری چیزیں ملکہ نہیں کہلاتی تو اخلاق میں نہیں کہلاتی. عمل صالح یا عمل بد کہلا سکتی ہیں. مثلا کسی نے کبھی کبھار کسی سے بدتمیزی صادر ہو گئی، ہم کہیں گے کہ یہ عمل بد ہے لیکن بد اخلاقی نہیں ہے. بد اخلاقی کب ہے؟ جب ملکات کے دوش کے اوپر ایک عمل صادر ہو. اس سے اگلے مرحلے میں اب آپ داخل ہوں. بس اس دنیا میں انسان جب بھی عمل انجام دے رہا ہے تو یہ عمل انسان کے وجود میں ایک اثر کو قائم کر رہا ہے، اور وہ اثر ہمیشگی اس کے ساتھ اختیار کر جائے گا. عمل جب انسان انجام دیتا ہے، آپ نے دقت کی ہوگی، وہ ظاہر ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کے حرکات اور سکنات کے ساتھ قائم ہے.
لہٰذا جیسے ہی ختم ہوا تو پھر کیا ہوا، یعنی جیسے ہی حرکات سکنات تبدیل ہوئی تو عمل بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہاں مثلا بھی آپ نماز کی حالت میں تھے، اب نماز کی حالت سے باہر آ گئے تو وہ ظاہری صورت جو آپ کے اعضاء و جوارح کی تھی، جو عمل کے صدور کی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ عمل خیر اور عمل بد ہر دو یہی ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فلسفی قاعدہ ہے، اس فلسفی قاعدے کو تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مرحلے میں سمجھیں گے، وإلا ہماری گفتگو اسی میں رہ جائے گی، لیکن اس سے ایک نتیجہ ہم لیتے ہیں۔ فلسفی قاعدہ یہ ہے کہ اعراض دو زمانوں میں کبھی نہیں متحقق ہو سکتے، اعراض دو زمانوں میں متحقق نہیں ہو سکتے۔ عمل چونکہ آپ کے جسم کے اوپر قائم تھا تو یہ عمل دوبارہ سے آپ کے سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ اس کو اس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، عرض اور جوہر بالآخر ہمیں پڑھنا ضرور پڑے گا، لیکن انشاءاللہ آگے کی اصل میں ہم اسے پڑھیں گے۔ میں مختصر دوبارہ اشارہ کر دیتا ہوں، سابقاً آپ اس کو مطالعہ کر چکے ہیں۔ کائنات میں جو ہم مادی وجودات دیکھتے ہیں یا غیر مادی وجودات دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ تقسیم نہیں رکھتی، یہ ممکن الوجود مخلوقات کی یہ تقسیم ہے۔ یہ مخلوقات یا جوہر ہیں یا عرض ہیں، یہ وجودات کیا ہیں؟ یا جوہر ہیں یا عرض ہیں، ان دو سے باہر نہیں ہیں۔ جوہر وہ ہوتا ہے کہ وہ وجود یا وہ ماہیت کہ اگر وہ موجود ہونا چاہتی ہے ماہیت اس جہان میں تو وہ کسی اور وجود کی محتاج نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے خلق ایسے کیا ہے کہ وہ جب وجود میں آ رہی ہے تو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ابدان ہیں اس دنیا میں، اگر آپ اجسام کی ہی مثال لیں اس دنیا میں تو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ مثلا دیوار ہے، وہ کسی اور وجود کی محتاج نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ زمین کی بھی محتاج نہیں ہے، مفہوم کے اعتبار سے ابھی آپ سمجھیں، وَإِلَّا ہر وجود کسی نہ کسی طور پہ تو ایک تعلق اور ربط رکھتا ہے، لیکن اس کو وجود میں آنے کے لیے کسی اور دیوار کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہوا کی ضرورت نہیں ہے، کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہے، درست ہے؟ کسی اور جسم کی ضرورت دیوار کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم کو اس دنیا کے اندر وجود کے لیے کسی اور جسم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ شرط لگائیں یا قید لگا دیں کہ جب تک وہ جسم نہیں ہوگا یہ بھی نہیں وجود میں آئے گا۔ لیکن بعض ایسے وجودات ہیں کہ وہ ماہیات ہیں یا وجودات کہ جب آپ انہیں وجود دیتے ہیں تو وہ کسی اور جسم کے محتاج ہوتے ہیں، جب تک وہ دوسرا جسم نہیں ہوگا یہ وجود میں نہیں آئے گا۔ جیسے رنگ خود متحقق نہیں ہو سکتا خارج میں، اس دنیا کے اندر رنگ کسی نہ کسی جسم کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ عارض۔ آپ پینٹنگ ہے، پینٹنگ کو آپ کہیں کہ کسی بھی جسم کے اوپر نہ کی جائے اور آپ اسے ظاہر کریں، آپ کہیں گے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ کوئی کاغذ، کوئی دیوار، کوئی زمین، کوئی تو ایسی چیز ہو جس کی یا کوئی بڑے لطیف سے ذرات کہ آج کل جیسے پروجیکٹر آ گئے ہیں یا اس طرح سے اور ٹیکنالوجیز ایجاد ہو چکی ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوا میں موجود ذرات ہی سے یا روشنی ہی کے ذریعے سے تصویر کشی کر لیتے ہیں، لیکن بالآخر وہ محتاج ہے، رنگ محتاج۔ جیسے ہمارا نفس ہے تو ذائقے اور تکلیفیں ہیں، اگر نفس ہی نہ ہو تو درد ہوگا۔ اب یہ درد کیا ہے؟ یہ عرض ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ 4 کلو دودھ، یہ کلو کیا ہے؟ دودھ ہوگا تو کلو ہوگا، اس کے بغیر تو کلو یا میٹر یا اسی طرح کلو میٹر یا گرام یہ کوئی بھی پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ سارے پیمانے اعراض ہیں، سارے رنگ اعراض ہیں۔ ہمارے وجود کے اوپر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اعراض ہیں۔ مثلا اشتہا کی شہوانی کیفیات ہیں، درد کی کیفیات ہیں، خوشی کے احساسات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اعراض ہیں۔ عرض کی جمع اعراض ہیں، لہذا یہ سارے کے سارے اعراض۔ اب عمل کی طرف آپ آئیں، اگر انسان کا نفس اور جسم سے صادر ہو، جسم کی حرکات نہ ہوتی تو کوئی عمل صادر ہوتا؟ کوئی بھی عمل صادر، بس عمل کس کے اوپر قائم ہے؟ وہ در حقیقت نفس کے اوپر قائم ہے۔ اگر نفس نہ ہو تو کوئی عمل بھی اس طور پہ، یعنی اگر جسم نہ ہو انسان کے اور اعضاء و جوارح اور حرکات نہ ہو تو عمل بھی صادر نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل کس طریقے سے پھر آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ، کیونکہ یہ فلسفی قاعدہ سمجھنے کے لیے ہمیں کئی مقدمات چاہیے کہ دو زمانوں میں عرض دو زمانوں میں نہیں ہو سکتا، جوہر دو زمانوں میں ہو سکتا ہے لیکن عرض ایک ہی زمانے میں ہوگا۔
اس کے جواب میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ در حقیقت جو آپ برزخ میں یا قیامت میں دیکھیں گے وہ آپ اعراض نہیں ہیں، بلکہ عمل جب آپ کا مسلسل ایک تکرار رکھتا ہے، کنٹینیوسلی آپ ایک عمل کو انجام دیتے ہیں، تو ہر دفعہ جب عمل انجام دیا تو نفس کو ایک اثر حاصل ہوا، وہ اثر ملکہ بنتا ہے اور ملکہ جوہر ایک بن جاتا ہے اور جوہر کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ واضح بات، یعنی عمل کس کے وجود کا سبب بن رہا ہے؟ ایک جوہر کے ثبوت، ایک جوہر کا سبب بن رہا ہے، اور وہ جوہر ہم تمثلات کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ آپ اس کو مثال اور تشبیہ سے اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ بیج پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ بیج جو ہیں وہ نفس کی سرزمین میں آپ بو رہے ہیں، اور جو بیج آپ نے جیسے جیسے بوئے ہیں ویسا ویسا ہی پھل کاٹیں گے، برعکس اس کے نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک نقطہ ہمارے پاس ہوا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ دوسری چیز ملکات کے اعتبار سے آپ نے دیکھا ملکات کیا ہیں، پھر جوہر کی حیثیت نفس کی سرزمین میں رکھتے ہیں۔ جس طرح اس دنیا کی سرزمین کے اوپر مختلف جواہر موجود ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، پانی ہے، پہاڑ ہیں، کئی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے یہ ملکات بھی کیا ہیں، یہ جوہر کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو تمثل کر رہے ہوں گے، یعنی ان کے جو اظہار کی چیزیں ہیں وہ جو ظاہر ہو رہا ہے، مثلا یہ پتا جو سبز رنگ دکھا رہا ہے، اگر پتا ہے تو سبز رنگ دکھائے گا، اس کے اندر جو جڑیں ہیں وہ سبب بن رہی ہیں یہ سبز رنگ دکھانے کی۔ اسی طرح اگر ہم اچھی چیز دیکھتے ہیں یا بری چیز دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی سبب ہے، وہ جو بیج بویا ہے وہ بویا گیا بیج ہے کہ جو یہ رنگ دکھا رہا ہے یا یہ صورتیں دکھا رہا ہے، لہذا وہ اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بس آپ نے ملاقات کی حد تک دیکھا، آئیں کہ روز برزخ میں اور قیامت میں ہیں کیا چیزیں، کس طریقے سے بدن ہے۔ ہم اصل پنجم میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر جہان کی مناسبت سے بدن اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، بالفاظ دیگر اس جہان کی خصوصیات دوسرے جہان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، اس جہان کی اپنی خصوصیات ہیں اور اگلے جہان کی خصوصیات اپنی ہیں، اس لیے دونوں جہان کی خصوصیات کو آپ ایک یکساں نہیں قرار دے سکتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو تو دنیا کہنا ٹھیک ہے، لیکن اگلے جہان کو دنیا کہنا غلط ہے، اس لیے یہ جملہ غلط العام ہے، صحیح نہیں ہے کہ اس دنیا میں بھی مزہ چکھو گے اور اگلی دنیا میں بھی مزہ چکھ لو گے، نہیں، اگلی دنیا کا قرآنی نام ہے آخرت، برزخ، آخرت کہنا چاہیے، اس لیے کیونکہ آپ جب کہتے ہیں اس دنیا میں بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ہے تو یہ جملہ کیوں غلط ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اپنی خصوصیات ہیں، اس دنیا کی مثلا چند خصوصیات ملاحظہ کریں۔ ایک خصوصیت ہے کہ ہر چیز تدریجی ہے، ادھر ہر شے دفعی ہے، کن فیکون کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء کا مظہر ہے، مظہر الہی ہے اس دنیا کے اندر، تو اسماء الہی متجلی انسان میں ہوتے ہیں۔ کن فیکون کا مرحلہ انسان کو، کیونکہ اس میں دفعی ہے، بغیر تدریج کے ایک شے وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسے آپ اس کائنات میں دیکھتے ہیں، آپ نے بیج بویا، بیج سے پودا بنا، پودے سے درخت بنا، درخت سے پھل نکلا، اب آپ بیج سے زبردستی پکڑ کے تو پھل نہیں نکال سکتے، دفعی مرحلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انسان ہے کہ وہ سفر نطفے نے کیا، جمادات سے نباتات، حیوانات، اور پھر انسان کے وجود میں ایک آب نجس بنا، اس کے بعد قرار مکین میں ٹھہرا، پھر نطفہ ہے، مضغہ ہے، علقہ ہے، جسم سوی ہے۔ اب یہ سارے تدریجی مراحل ہیں، تب ایک بچہ اس دنیا کے اندر متولد ہوتا ہے، اس نے اتنے مراحل طے کیے۔ یہ ہے تو کائنات مادی تدریجی ہے، اس لیے اس دنیا کی خصوصیت کیا ہے؟ تدریجن ہے ہمیں تمام چیزیں، لیکن دوسرے جہان کی خصوصیت کیا ہے؟ دفعی ہے، آپ ارادہ کریں گے چیز حاصل ہو جائے گی، جیسے جنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارادہ کریں گے چیز حاضر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تدریج کا تقاضا حرکت ہے، ہم گزشتہ درس میں بھی حرکت کے حوالے سے مختصر پڑھ چکے ہیں، کیونکہ حرکت ان مفاہیم
اور ان معارف میں سے ہے کہ اس کی جس کو جتنی وسیع معلومات ہوں گی اتنا اس کے لیے اس دنیا کے پنہاں راز کھلتے چلے جائیں گے۔ اگر حرکت کی بحث کو دقت کے ساتھ پڑھیں کیونکہ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ حرکت کے لیے ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں 6 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ 6 چیزیں بے وقت میسر آئیں تو حرکت جنم لیتی ہے۔ اس لیے ابھی اگلے جہان کے بدن کو سمجھنے کے لیے تمثلات کی بحث یہاں پہ چھیڑی گئی ہے۔ پہلے ہم نے تمثلات کی بحث پڑھی تھی اصل سوم کے ضمن میں، قدر تفصیل سے پڑھی تھی، لیکن ادھر مقدمات چونکہ زیادہ بیان کرنے پڑے لہٰذا بحث ہماری کئی دروس پر مشتمل تھی۔ لیکن یہاں پہ اب ہم انہی مباحث کا پھل کھائیں گے یا پھل اس کا اخذ کریں گے، اختیار کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حرکت کی بحث سے آگے چلیں۔ یعنی اب ہمیں برزخ اور قیامت کے کائنات اور آخرت کی دنیا کی کچھ فہم حاصل ہونے لگ جائے گی، علمی صورت میں ہی ایک نو فہم ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ حرکت میں ہم نے پڑھا تھا کہ 6 امور ہوں تو حرکت جنم لیتی ہے۔ نمبر 1 مبدا، جہاں سے آغاز ہوا ہے۔ نمبر 2 منتہا یا غایہ، جہاں پہ اختتام ہوا ہے۔ نمبر 3 محرک، جو حرکت دینے والا ہے۔ نمبر 4 متحرک، جسے حرکت دی جا رہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے محرک اور متحرک دونوں ایک ہی ہوں؟ فلسفہ اسلامی کہتے ہیں ناممکن ہے، کیونکہ ایک حرکت دے رہا ہے ایک حرکت لے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 5 مسافت، وہ سفر جو طے کرتا ہے، کچھ سفر طے کرے گا۔ نمبر 6 زمان یعنی وقت۔ یہاں پہ ملاحظہ آپ نے کیا، حرکت ہے، زمانہ ہے، مسافت ہے، یہ تدریجی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تدریجاً مبدا سے کہاں پہنچے گا؟ منتہا تک۔ تدریجاً کہاں پہ پہنچے گا؟ محرک اور متحرک مسافت طے کریں گے اور زمانہ طے کریں گے۔ اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں قوت سے فعل کی طرف انسان آتا ہے۔ اس دنیا کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ حرکت ہے، چونکہ اس دنیا میں حرکت ہے، اگلے جہان میں حرکت نہیں ہے۔ حرکت کی اسی لیے تعریف جو ہے وہ دقت سے لینی چاہیے۔ ایک ہے تغیر تدریجی، تدریجاً تغیر کا ہونا، صحیح ہے، رفتہ رفتہ مرحلہ با مرحلہ طے کرنا امور کا، یا ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا تدریجاً، اسے کہتے ہیں حرکت۔ ہم نے حرکت کی جو ہمارے لیے بالخصوص جو قابل توجہ تعریف قرار پائی تھی وہ کیا تھی؟ قوت سے فعل کی طرف آنا، یعنی جس صلاحیت کو حاصل کرنے کی قوت آپ کے پاس موجود ہے اس قوت کو عملاً و فعلاً حاصل کر لینا۔ یعنی اگر بیج کے اندر پھلدار درخت بننے کی قوت موجود ہے تو وہ اس دنیا میں درخت بنے گا، کہیں اور جا کے درخت نہیں بن سکتا۔ اس دنیا میں اس نے اس فعلیت کو حاصل کرنے کا جتنا مرحلہ طے کر لیا سو کر لیا، فعلیت اس کے بعد حاصل، بس فعلیت کے جس مقام پہ پہنچ گیا وہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اس دنیا کے اوپر آیات روایات نے بہت تاکید کی ہے کہ ہر چیز اپنی تم داؤ پہ لگاؤ آخرت کو پانے کے لیے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جس نے آخرت آباد کر لی، نا عقل مند انسان وہ ہے کہ جس نے دنیا آباد کر لی، کیونکہ دنیا میں تو ہر شے برباد ہو جانی ہے، وہ تو ہم سے چھن جانی ہے۔ بس ہم نے حرکت کی تعریف کیا کی تھی؟ قوت سے فعلیت کی طرف آنا، اور قوت سے فعلیت کی طرف آنے ہی کو ملکہ کہتے ہیں۔ ملکات بالفاظ دیگر آپ نے اس قوت جس کی قوت تھی اسے فعلاً حاصل کر لیا۔ مثلا بچے نے لکھنے کی قوت تھی اس نے لکھ کے کیا کیا؟ اب عملاً کاتب بن چکا ہے، لکھنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ بھاگنے کی صلاحیت تھی، کھلاڑی ہے، قوت اس کے اندر تھی، لیکن اس نے اتنی پریکٹس کی کہ اب اس میں دوڑنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، وہ ریس لگا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں کہ ایک شخص ہے اس میں اجتہاد کی قوت تھی، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ قوت کے اعتبار سے مجتہد خلق کی ہے، لیکن عملاً کون ہے مجتہد؟ جس نے اس قوت کو نکھارے، یعنی جس نے بیج سے درخت کو نکال دیا اور پھل اس کا ہاتھ میں اس کے پہنچ گیا۔ اسی طرح جس نے اس ملکہ اجتہاد کو حاصل کر لیا، در سے خارج 40-50 سال پڑھتے رہے تو مجتہد نہیں بنتا، مجتہد ملکہ کا نام ہے۔ جس کے پاس ملکہ اجتہاد ہو وہ مجتہد ہوتا ہے، نہ کہ جس نے در سے خارج پڑھا وہ مجتہد ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان تدریجاً قوت سے فعلیت کی طرف آتا ہے۔
بس قوت سے یہ دوسری خصوصیت آپ نے پڑھی، ایک تھی تدریج، دوسری کیا ہوگی؟ قوت سے فعلیت اس دنیا میں ہے، اگلے جہان میں قوت سے فعلیت نہیں ہے، اگلے جہان میں فعلیت ہی فعلیت ہے، جو جس مقام پر ہے ویسا ہی اس جگہ پر وہ رہ جائے گا۔ اس لیے زاد راہ کم ہے، سفر طولانی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں بھی یہ فرمان ہے۔ اس کی دنیا کی جو خصوصیت ہے وہ ایک اور خصوصیت یہ کہ جب حرکت ہے تو تغیر ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیے حرکت سے وابستہ ہو رہی ہیں۔ حرکت ہے تو اس دنیا میں کیا ہے؟ تغیر ہے۔ وہ ایک مرحلے سے زندگی کے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو سکتا ہے، مثلا بچے سے جوان ہو سکتا ہے، وہ جوان سے بوڑھا ہو سکتا ہے، لیکن جو اگلا جہان ہے وہاں پر کوئی کسی قسم کا تغیر نہیں ہے، یعنی اس معنی میں تغیر نہیں ہے، قوت سے فعلیت کے معنی میں تغیر موجود نہیں ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا اس دنیا کی خصوصیات کیا ہیں؟ تحول ہے، تغیر ہے، تدرج ہے، ایک حالت سے نکل آتا ہے اسے ترک کر دیتا ہے، دوسری حالت میں آ جاتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات آخرت میں موجود نہیں ہیں۔ اب ہم نے اصل پنجم میں تو یہ پڑھا تھا کہ ہر جہان جہاں پر روح ہے وہاں پہ بدن ہے، اور ان کا تعلق بھی تدبیر کا ہے۔ یہ ہم اصل سوم کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر جگہ پر تعلق بھی کیا ہے؟ آپس میں تدبیر ہے۔ اس دنیا میں میرے جسم کو کون تدبیر کر رہا ہے؟ روح تدبیر کر رہی ہے۔ اس لیے تدبیر کرنے والے کو علمی اصطلاح میں رب بھی کہتے ہیں، اس لیے رب العالمین ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اضافت کے ساتھ عربی میں رب کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، بدون اضافت، یعنی آپ رب کے کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف جب آپ اضافت دیتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، تو کلمہ رب اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے رب الارباب اور رب الابل، یا گھر میں خاتون کو کہتے ہیں ربۃ البیت۔ لیکن اگر تنہا رب استعمال ہو فقط اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہے کہ بدن کے اعتبار سے کون ہے رب، اور رب البدن کون ہے؟ روح، بدن کی جو تدبیر کرتی ہے۔ اچھا، اگلے برزخ میں کون بدن کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہاں پہ بھی روح ہے۔ اس سے اگلے بدن میں کون، قیامت میں کون بدن کی تدبیر کر رہی ہے؟ وہ بھی روح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے تدبیر کرنے کا؟ تدبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بدن بھی آپ کو میسر آئے گا وہ اس کی زندگی جو قائم ہوگی وہ نفس اور روح کے ساتھ ہے۔ وہ کس کے ساتھ ہے؟ مثلا یہ بدن جو ہمارا موجود ہے اس کے اندر حرکات سکنات کس کی وجہ سے ہیں؟ وہ روح کی وجہ سے ہیں۔ روح کا تعلق اور رب ٹوٹ جائے تو تمام حواس انسان کے کیا ہو جائیں گے؟ بیٹھ جائیں گے، تمام کے تمام حواس جواب دے جائیں گے۔ انسان کے ساتھ جو جائے گا، ہم یہ روایت سے بھی سابقہ دروس میں 2-3 دفعہ یہ روایت پڑھ چکے ہیں، اگر کچھ جائے گا فقط اور فقط اعمال کے آثار جائیں گے، وہ جو ملکات ہیں وہ ساتھ جائیں گے، بقیہ سب چیزیں ادھر رہ جائیں گی۔ وہ جو ملکات حاصل تھے وہ ہمارے ساتھ آگے جہان میں جائیں گے، بقیہ چیزیں ساتھ نہیں ہمارے ساتھ جائیں گی، اس لیے وہ سارے کے سارے ادھر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں بدن کی حیات کس پر موقوف ہے؟ نفس کے ساتھ ربط اور تعلق پہ، اس کی تدبیر سے۔ اگر نفس تدبیر ترک کر دے تو بدن میت ہے ادھر۔ اسی طریقے سے برزخ میں بدن اور روح کا تعلق تدبیر کا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کے ہمراہ وہ بدن قائم ہے۔ اس کے بعد آخرت کی طرف آ جائیں تو وہاں پر بھی نفس کے ہمراہ بدن قائم ہے، بدن نفس کے بغیر نہیں ہے۔ ادھر بھی بدن نفس کے ہمراہ قائم ہے، نفس کو جدا کرے تو بدن میت ہے، لیکن اس جگہ پہ چونکہ تدرج نہیں ہے، تغیر نہیں ہے، تحول نہیں ہے، اس لیے تبدیلی بھی اس طریقے کی تبدیلی بھی نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں آئیں اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملکات کس نوعیت کا بدن بنیں گے۔ اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے مشہور عارف اور فیلسوف حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ انسانی مادی جسم، اس مادی جسم کے کئی نام ہیں، یہ تکرار کے ساتھ بیان بھی ہو چکا ہے، کئی نام ہیں۔ اس مادی جسم کا ایک نام ہے جسم طبیعی،
ایک نام ہے جسم عنصری، ایک نام ہے جسم مادی، کئی اس جسم کے نام ہیں۔ جسم مادی جس جہان میں یا جس دنیا میں ہے اس کے ظرف کو کہتے ہیں زمان۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی وجودات مادی ہیں وہ کس برتن میں مثلاً پڑے ہوئے ہیں، ظرف کہتے ہیں برتن کو، برتن کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ زمانے کے اندر ہیں۔ بس ہمارے اجسام مادی کس کے اندر ہیں؟ زمانے کے، جسے آپ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر میں تقسیم کرتے ہیں۔ زمانے کی بڑی بحث ہے، آئنسٹائن کا اپنا نظریہ ہے، قریب ہے کسی حد تک عرفاء اور فیلسوف کے۔ کوانٹم فزکس ویسے ہی ایک نو قریب پہنچ جاتی ہے عرفاء، عرفان اور فلسفہ کے۔ اور زمانے کی بڑی خوبصورت تشریح ملا صدرہ نے بھی کی ہے کہ کسی مرحلے پہ اس کا چند نکات آپ کی خدمت میں اجمالاً بیان کیے جائیں گے۔ لیکن اس جسم مادی، یہ جسم مادی کس کے اندر ہے؟ زمان میں ہے۔ جسم برزخی کہاں پہ ہوگا؟ وہ جس ظرف میں ہے اسے کہتے ہیں دہر۔ دہر اور زمان میں فرق ہے، اس لیے یہاں پہ جسم ہمارا طبیعی یا عنصری یا زمانی ہے۔ ادھر جسم کون سا ہے؟ جسم زمانی ہے۔ برزخ میں جو ہمیں جسم ملے گا وہ کیا ہے؟ جسم دہری ہے۔ ہمیں برزخ میں جو جسم ملے گا وہ جسم دہری ہے۔ یہ اس طرف علامہ حسن زادہ عاملی نے اس اصل کے اختتام پہ اشارہ کیا کہ آپ کی خدمت میں جیسا کہ ذکر کیا کہ میں وہ کلمات دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ نقطہ آپ کے لیے ذہن نشین ہو جائے کہ ہاں، جسم طبیعی جو ہے، تجسم اعمال جہاں پر ہوں گے، جہاں پہ تمثلات ہوتے ہیں، وہ جسم زمانی میں نہیں ہے۔ کہاں پہ رونما ہوتے ہیں؟ جسم دہری میں۔ جسم دہری، وہ تجسم کیا ہے؟ وہ جسم کیا ہے؟ جو تمثلات جسم بن رہے ہیں وہ جسم کیا ہے؟ جسم دہری ہے، نہ جسم زمانی ہے۔ یعنی ہمارے اعمال جو صورتیں اختیار کریں گے، جو اجسام اختیار کریں گے، وہ اجسام دہری ہیں، نہ کہ اجسام زمانی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اختتام پہ یہ کہا کہ بلکہ جسم دہری مناسب جو عالم ماورائے طبیعت کے ہے اس میں ہوں گے۔ بس یہاں پہ آپ کو یہ بات بھی پتہ لگ گئی کہ نفس جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اگلے جہان میں منتقل ہوتا ہے، یعنی وہی انتقال سے مراد وہی موت کا معنی آپ پیچھے پڑ چکیں گے۔ دو تشییع جنازہ ہیں، جنازے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا، تو دو قسم کے دو جنازے ہیں۔ ایک جسم کا جنازہ ہے جو کہاں دفنا دیا جاتا ہے؟ مٹی میں، اور ایک روح کا جنازہ ہے جو اس کے اصل وطن لوٹا دیا جاتا ہے کہ جہاں سے روح آئی تھی اسی جگہ پہ فرشتے اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگلے جہان میں ہمارے اعمال تجسم اختیار کریں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی آپ کا نفس سرزمین ہے، اس سرزمین میں ملکات آپ نے بوئے ہیں، یہ ملکات کئی قسم کے پھل دے رہے ہوں گے۔ یہاں پہ بڑا ایک ظریف جملہ ہے اور عرفاء اسے ذکر بھی کرتے ہیں، تکرار کے ساتھ، شدت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ بہشت بہشتی میں ہے، نہ کہ بہشتی بہشت میں ہے۔ جہنم جہنمی میں ہے، نہ کہ جہنمی جہنم میں ہے۔ یعنی ہر کوئی اپنی جنت اور جہنم اپنے ہمراہ لے کے جا رہا ہے۔ ہر انسان کے یہی ملکات جنت بنیں گے جو تجسم اعمال کریں گے، اور یہی ملکات اس کے لیے جہنم بنیں گے۔ اس وجہ سے جہنم باطن میں انسان کے وجود میں ہے۔ یہ جو جہنمی ہے وہ جہنم کو لیے ہوئے ہے، جو جنتی ہے وہ جنت کو لیے ہوئے ہے، نہ کہ جدا طور پہ آپ ایک تصور کریں۔ جنت اور جہنم کی اقسام ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے، 5 اقسام عرفاء کرتے ہیں۔ یہاں پہ قیامت کی جنت اور جہنم کی طرف ایک اشارہ ہے کہ وہ جو مرحلہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جہان خلق کیسے کیا، جہان اپنی جگہ پر ہے، عالم اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ جنتیں کس نوعیت کی ہیں؟ وہ جنتیں آپ لے کے جا رہے ہیں، نہ کہ بے نام جنت آپ کے نفس سے دور باہر ایک جدا طور پہ ایک مٹی اور پہاڑوں کی شکل میں کچھ بنایا گیا ہے۔
وہ آپ ہی خود جنت اور جہنم لے کے جا رہے ہیں ایک جہان کے اندر. جہان اپنی جگہ موجود ہے، اس جہان کی خصوصیات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جنت اور جہنم آپ اپنے ہمراہ لے کے جائیں گے. اس لیے انسان اس طرف بڑے خوبصورت اشعار ہیں اس موضوع کے اوپر. ہم اس کو اس طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں جیسے بعض عرفا نے ذکر کیا ہے، عالم برزخ میں جو کچھ بھی برپا ہے اس کو ایجاد کرنے والا اور اس کو خلق کرنے والا وہ انسان کا نفس ہے. یعنی خالق دو جہان اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو خلق اور ایجاد کرنے کی صلاحیت وہاں پہ دی ہے. برزخ میں مثبت ہے یا برزخ میں منفی ہے، وہ سب کا سب کس کے دوش کے اوپر ہے؟ وہ انسان کے نفس کے توسط سے ہے. آئے اب ہم کچھ روایات کی طرف داخل ہوتے ہیں اور انہی مطالب کے حوالے سے چند روایات کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ الغنا والفقر بعد العرض علی اللہ. غنا اور فقر کب ہوگا؟ جب اللہ کے پاس اعمال پیش ہو چکے ہیں. انسان کا نفس اور اعمال پیش ہونے کے بعد غنا اور فقر ہے، کیونکہ جو لے کے گیا ہے غنی ہے تو اچھی چیزیں دیکھے گا، اور اگر فقیر ہے تو بری چیزوں کو ملاحظہ کرے گا. لہذا انسان اگر قیامت میں انسان کو جو چیزیں اذیت دیں گی وہ انسان کے بیرون نہیں ہے، نفس سے باہر نہیں ہے. وہ چیز انسان گھبراتا رہتا ہے باہر کی جہنم سے، جبکہ جہنم اس کے وجود کے اندر ہے. ترکی کے ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ان کے بڑے عارفانہ اشعار ترکی زبان میں ہیں کہ اساتذہ وہ پڑھتے ہیں. اس کا لب لباب یہ ہے کہ میں تمام جہانوں سے گھوم آیا ہوں، یہ دنیا بھی دیکھی ہے، برزخ اور قیامت بھی دیکھی ہے، تمام جہانوں سے گھوم آیا ہوں. نہ جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ جدا طور پہ تم سے موجود ہے، نہ جہنم کے گڑھوں سے کوئی گڑھا باہر تمہارے سے کوئی موجود ہے جس میں جا کے تم نے گرنا. جو کچھ ہے وہ تمہارے نفس کے اندر ہے، جو کچھ ہے وہ تمہارے نفس کے اندر ہے. اسی لیے یہ بہشتیں جدا جدا ہوں گی. ایک بہشتی کی جنت بہشت دوسری بہشتی کے لیے کوئی تعلق اور ربط نہیں رکھے گی. اسی طریقے سے ایک کی جہنم دوسرے کی جہنم کو ضرر نہیں پہنچائے گی. یہ جو ابھی ہم نے فرق پڑھے اس جہان کے احکام اور دوسرے جہان کے احکام، اس میں ایک اور فرق سامنے آ جاتا ہے. اس جہان کے اندر مادی دنیا کے اندر زندگی جمعی ہے، جنتی اور جہنمی ہمراہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن جو اگلا جہان ہے وہاں پہ زندگی فردی ہے، وہاں پہ زندگی جمعی نہیں ہے. چونکہ زندگی جمعی نہیں ہے، ادھر فردی ہے، اس لیے نبوت، رسالت اور امامت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ولایت کی ضرورت ہے. چونکہ یہاں پہ جمعی ہے اس لیے ادھر شریعت کی، قانون کی، نبوت کی، امامت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپس میں مفادات ٹکرا جاتے ہیں. آپس میں انسان کو رہنمائی اس دنیا میں چاہیے. تدریجاً انسان نے قوت سے فعلیت کے اندر قدم رکھنا ہے، لیکن اگلا جہان جو ہے وہاں پہ تو پا چکا جو پانا ہے، وہاں پہ تو فردی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. ادھر آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال اٹھیں گے، ان سوالوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر حرکت نہیں ہے تو کیسے جہنم سے جنت میں جائے گا؟ پھر شفاعت کیا ہے؟ یا اسی طریقے سے اگر انسان کوئی حرکت نہیں ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا ہمسایہ کیسے ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام کا ہمسایہ کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے، کیونکہ قیامت کا مرحلہ اپنی جگہ آ رہا ہے. ادھر فوکس کریں کہ اس جہان میں ابدان کیسے ہیں، اجسام کیسے ہیں، وہ جہان سج کیسے رہا ہے، وہ جہان اذیت کیسے دے رہا ہے. ساری کی ساری توجہ اس مفہوم کی طرف آپ مرکوز کریں. لہٰذا بیان کرتے ہیں کہ قیامت میں انسان کو جو چیز اذیت دے گی وہ انسان کے وجود سے باہر نہیں ہے بلکہ انسان کے اندرون ہے. اس لیے انسان کا اندازہ اس سے نہ لگائیں کہ یہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا یہ جو 5-6 فٹ کا قد نما انسان ہے، یا کسی بستر پہ لیٹا ہوا، یا کسی زندان میں بند، یا روڈوں کے اوپر پھرتا پھراتا. اس سے انسان کے تنگ اور وسیع ہونے کا نہیں علم ہوتا. اندرون دیکھیں کتنا آباد ہے. ممکن ہے کہ بیرونی طور پہ جو بہت زیادہ سیر سپاٹے کر رہا ہو وہ اتنا ہی گرفتار ہو،
اتنے ہی جہنموں کو اس نے آباد کیا ہوا ہے، اور طرح طرح کی جہنموں کو اپنے اندر آباد کیا ہوا ہے۔ مثلا ایک جہنم کا تذکرہ قرآن کریم نے کیسے بیان کیا، الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے پھر شمار کرتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، پھر یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ قائم دائم رکھے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ التی موقدہ۔ اب یہ جو اللہ نے آگ بھڑکائی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، دلوں کو جلا دیتی ہے، روحوں کو جلا دیتی، یہ ایک نو جہنم ہے جو اس نے اپنے اندر آباد کی۔ حطمہ ایک نو جہنم ہے جو آباد کی۔ یہ کس نے آباد کی؟ جو مال کو جمع کرتا اور گنتا رہتا اور سمجھتا ہے مال ہی سب کچھ ہے۔ اب اس کی ایک جہنم۔ دوسری جہنم کیا ہے کہ ما سلککم فی سقر، کون تمہیں سقر میں لے آیا؟ فرشتے پوچھیں گے، لم نکن من المصلین، نمازی نہیں تھے ہم، نمازی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سقر بھی اپنے اندر لے آیا۔ ایک اور جہنم مثال کے طور پہ فی الدرک اسفل الاسفلین، کہ سب سے پسترین مقام پہ، وہ ہے منافقت کی جہنم، وہ منافقت کی جہنم بھی لے آیا۔ کتنی جہنمیں اکٹھی کر لی۔ یہاں سے آپ کو قرآن کا وہ فلسفہ بھی بیان واضح ہو جائے گا کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے مختلف جنتوں کا، کہ جو اللہ کے مقام سے ڈرا، مقام ربہ، سورہ رحمان میں بھی تذکرہ ہے اور سورہ نازعات میں بھی تذکرہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو مقام ربوبیت سے خوف کھاتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آگے جنت۔ بعض جگہوں پہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے جنات رکھی ہیں۔ یا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ نازعات، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے رب کے مقام سے خوف کھایا اور ہوائے نفس سے اپنے نفس کو بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اندر ایک جنت اس نے آباد کی ہے، اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ جنت۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایک کا عمل وہ دوسری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس نے ملکات احسن اور اعلیٰ اور بہترین اختیار کیے تھے، وہ جہنم بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خداوند متعال کا جو وعدہ ہے جنات کا، کہ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو بشارت دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، بتاؤ انہیں جا کے، خوشخبری سناؤ۔ کیا خوشخبری؟ ان لہم جنات، ان کے لیے ایک جنت نہیں ہے، جنات ہیں ان کے لیے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب بھی ان جنتوں میں سے انہیں کوئی پھل اور رزق کی صورت میں ملے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ تو یہ کہیں گے یہ ہم نے پہلے بھی مل چکا ہے، وَأُوتُوا بِهَا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ اس سے متشابہ ہے، وہ نہیں ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ ترین ازواج۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی ازدواج کا تذکرہ آیا ہے وہ با سے متعدی نہیں ہے، صحیح، با کے ساتھ نہیں ہے، تنہا ہے، صحیح، زوجت فلاں فلانن یا فلانتن، کہ میں اس کا نکاح دوسرے سے کرتا ہوں، نکاح کے صیغے بھی اسی طرح ہیں۔ اس لیے حور العین کو انہوں نے کہا کہ یہ انسانوں کو ایک بلند مقام بیان کرنے کے لیے تشبیہات دی گئی ہیں، وَإِلَّا حور العین ایک مقام ہے، بلند مقام، نہ کہ کوئی خاتون ہے۔ بہرحال حقیقت انسان کو جنتی بنے تو پتہ لگ جائے گی، ہم جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ ورفا کہتے ہیں کہ وہ حور العین کوئی خاتون نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت عظیم مقام ہے جس سے انسان کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوگی، جو صفات حور العین کی مردوں کے لیے ذکر کر کے ان کے آنکھوں کو روشن اور خیرہ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ انہیں خوشی حاصل ہوگی۔ تو وہ عطا اس دنیا میں نہیں انسان کو ہو سکتی، مگر یہ کہ وہ ایک مقام تک پہنچے۔ بہرحال کہ ازواج مطہرہ ہے، وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ آپ نے اس جگہ پر مطالعہ کیا کہ جنت کہاں پر ہے؟
نفس انسانی میں ہے۔ جہنم کئی قسم کی جہنم ہے، اعمال کے ملکات کے اوپر ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کیا اور گنتا ہی رہ گیا، خرچ ہی نہیں کیا۔ جب بھی بات آئی کہ دینی مدرسے کو دینا ہے، دینی دنیا کو دینا ہے، یا فلاں غریب کو دینا ہے، ساری پرانی سیکنڈ ہینڈ چیزیں اٹھا کے دے دی۔ جب بھی خود چیزیں استعمال کرنی ہے، وہ ساری کی ساری نئی بہترین نئے ماڈل کی چیزیں خود رکھ لیں، اور پھر وہ یہ بھی تقاضا کرے کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرنے والا ہوں، بہترین چیزیں عطا کرنے والا ہوں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس محبت کو، وہ محبت کٹے گی تب جب فری میں کسی کو بہترین چیز دے دیں گے، وہ اللہ نہیں محبت کٹتی۔ ہم خود اختیار کر کے دیکھ لیں، اب اس کے لیے جنت پھر کیا ہوگی، اس کا اندر کیسا روشن ہوگا جس نے بہترین چیز راہ الہی میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہ پروردگار بہت شدید میرا قلبی اس سے تعلق ہے، یہ جو نئی چیز ہے، لیکن میں تیری بارگاہ میں اپنے قلب سے اس کا تعلق توڑ رہا ہوں اور دے رہا ہوں بارگاہ میں، اپنی ذات سے اسے جدا کر رہا ہوں۔ یہاں پہ وہ جو نفس کے اندر ضرب پڑتی ہے وہ ان مادی چیزوں سے جدا کرتی نا، کہ چیزیں جو بہترین ہیں وہ اپنے آس پاس سمیٹ کے رکھی ہوئی ہیں اور ساری کی ساری گلی سڑی پرانی چیزیں کسی اور کو دے دیں۔ جب مولانا صاحب کی بات آئی یا کسی غریب کی بات آئی یا کسی کو آپ نے اپنے عزیز رشتہ داروں میں فقیر پایا تو وہ کہا کہ ان کا تو 5,000 روپے سے بھی خرچہ چل جاتا ہے، اور جب اپنی بات آئی تو کہا کہ نہیں، لاکھوں پیسے ہونے چاہیے ورنہ گزارا ہی نہیں چلتا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ تصور جو انسان اپنے وجود میں کرتا ہے، یہ نیتیں، یہ قلبی حالات ہیں۔ عرفان در حقیقت انہی قلبی حالات سے بحث کرتا ہے، ظاہر سے صادر ہونے والی چیزوں سے نہیں بحث کرتا۔ جیسا کہ صبر، کہ ابھی آپ کی خدمت میں اختتام درس میں صبر کے تمثلات کے اعتبار سے ایک روایت بیان کی جائے گی الکافی سے۔ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر ایک صفت ہے، ملکہ ہے۔ اگر وہ ملکہ حاصل ہو جائے تو پھر کیا وہ بنتا ہے، ابھی ہم انشاءاللہ روایت میں پڑھیں گے۔ لہٰذا مجبوری کا نام صبر نہیں ہے، صبر نام ہے قوت اور اختیار اور ارادے سے ایک عمل کو انجام دینا، یعنی باطن کو روک لینا، زبان کو شکایت سے روک لینا، اور عجیب و غریب حرکات کا صادر نہ انسانی وجود سے ہونا۔ یہ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ یمنع الباطل، باطن کو من کر دیا جائے، کس چیز سے من کر دیا جائے؟ عن الاضطراب، اضطراب سے من کر دے، یعنی دبا دے اپنے اندر اضطراب، چہرے پہ عیاں نہ ہونے دیں۔ بعض تو کہتے ہیں میں نے بڑا صبر کیا، چہرہ ایسا بنا لیتے ہیں جیسے کوئی فرعونی شخصیت آ جائے، آنکھوں کو ٹیڑھا کر کے، نگاہوں کو جھکا کے، تکبر کے ساتھ منہ پھیر کے چل دیں کہ ابھی تو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ بڑا صبر کیا۔ یہ جو منہ سے سارے کے سارے اظہارات کیے، یہ کیا ہے؟ صبر کے خلاف ہے۔ ایسا اضطراب جو اٹھتا ہے اندر، دبایا جائے کہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ جیسے انسان خوب پریشر میں ہوتا ہے تو کئی جگہوں پہ اظہارات کئی قسم کے کر رہا ہوتا ہے، مثلا چیزوں کو توڑ دے گا، دروازوں کو زور سے بند کرے گا، اور کیا ہے کہ شکایت سے، اللسان عن الشکایہ، شکایت سے روک دے۔ یہاں پہ آپ کو اخلاق کی قیمت پتہ لگے گی۔ اخلاق بے معنی ملاقات، یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ اخلاق کو صرف ایک چھوٹا سا عمل صالح کی صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ صدقہ دینے سے تو صدقہ اخلاق حاصل نہیں ہوتا، ایک دو دفعہ غصہ غصب کرنے سے تو غصہ قابو میں نہیں ہوتا، ملکہ حاصل نہیں ہوتا۔ ملکہ تب ہوتا ہے کہ مسلسل ایک عمل کو انجام دیا جائے۔ اس لیے امیر ہے تو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فقیر ہے تو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ حتیٰ کہ اگر ہم اس کو اور بڑھا دیں، آج کے 2022 کے فلسفوں کے تحت ایک جملہ اضافہ کریں، اگر مولانا ہے تو تب بھی خرچ کریں، کیونکہ مولانا نے وہ غریب جس کے بیچارے کے پاس 2 روٹی بھی کے پیسے نہیں ہوتے، اس سے بھی صدقہ دلوا دیتا ہے آیات و روایات کے ذریعے سے۔ لیکن جب اپنی بات آتی ہے کہ خمس نہیں بنتا، ہے ہی نہیں ہے پاس کچھ، تو لہٰذا یہ ہے کہ اپنے پاس سے پہلے اس کو نکالے، عطا کرے، دینے والا ہاتھ بنے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس کی جو جہنم ہے وہ روحوں کو جلا دیتی ہے اندر سے۔ نمازی بنے،
نماز ایک ملکہ کی صورت میں انسان کے پاس ہو، روزہ ایک ملکہ کی صورت میں انسان کے پاس ہو، اسی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام ملکہ کی صورت ہو، محبت اہل بیت ملکہ کی صورت ہو۔ یہ محبت اہل بیت ہے کہ ہم غم کے بھی مراسم مناتے ہیں اور میلاد بھی مناتے ہیں۔ اب کوئی میلاد مناتا ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ امام حسین علیہ السلام تھے، اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر اثر ہی نہیں ہے۔ محبت اہل بیت اگر اس کے اندر اجاگر نہیں ہے، وہ ملاقات نہیں دیکھے گا، اس کے وہ اثرات نہیں دیکھے گا۔ آپ نے اس جگہ پہ اس عمل کو خوب غور سے ملاحظہ کیا کہ انسان کے وجود میں در حقیقت بہشتی کے اندر بہشت ہے، جہنمی کے اندر جہنم ہے، اور انسان جب اس دنیا سے مرتا ہے تو صرف ملکہ عمل ہے کہ جو انسان کے ساتھ آگے کے جہان میں جاتا ہے، بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہی رہ جاتی ہیں۔ تجسم اعمال کسے کہیں گے؟ تجسم اعمال یہ ہیں کہ یہ ملکات پھر صورتیں بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف درندے بنے ہوئے ہیں، ایک طرف بچھو ہیں، ایک طرف سانپ ہیں، یہ کس سرزمین اور کہاں کس سرزمین سے اگ آئے ہیں؟ صرف ایسا نہیں کہ انسان کا اپنا چہرہ ہو، جیسے شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کامل میں ان تجسم اعمال کی ایک تصویر کشی کی، انسان کا جسم ہی، منہ ہے مثلا لومڑی والا، ہاتھ ہے سانپ والے، مثلا پاؤں انسانوں والا ہے، کان اس کے مثلا بندر والے ہیں، فلاں فلاں چیزیں اس طرح، ایک یہ بھی صورت بنتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ وہ دیکھتا ہے کہ یار میں جس جگہ رہ رہا ہوں، یہاں پہ یہ گندگی پھیلی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ درندہ آباد ہے، وہاں پہ وہ درندہ آباد ہے، خود میں مسلسل ایک یہی والا کام کر رہا ہوں، عجیب و غریب سے کاموں میں، یا جس طرح کے اس کے اعمال تھے ان اعمال سے مرکب چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہوں گی۔ لہذا انسان کا نفس ایجاد کرتا ہے، کس کو ایجاد کرتا ہے؟ اگلے جہان کی زندگی کو۔ لیکن کیسے ایجاد کرتا ہے؟ وہ اعمال مجسم ہو جائیں گے، جسم اختیار کریں۔ تجسم اعمال سے مراد کیا ہے؟ تجسم اعمال یعنی اعمال کا جسم بن جانا، وہ جسم بن جائیں گے، بڑا آپ کا ایک مونس یار بن جائے گا، جو آپ کے اپنی زندگی میں انتہائی اس کی ضرورت پیش آتی تھی، یا انتہائی آپ کی خواہش تھی اور تمنا تھی کہ میرا ایک ایسا رفیق ہو۔ آپ ایک رفیق اپنے ساتھ دیکھیں گے، پھر آپ کی خواہش تھی کہ میں ایسی ایسی جگہوں پر ہوں۔ اب منظر کشی آپ اپنے ذہن میں جو بھی کریں، آپ اپنے آپ کو وہاں پہ دیکھیں گے۔ یہ ساری منظر کشی کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ ہی کے نفس کے اندر، آپ ہی کا نفس وہ جو ملکات رکھے ہیں، وہ ملکات یہ تصویر کشی کر رہے ہیں۔ مثلا یہ مونس یار نماز ہوگی، نماز صرف آپ کے دوست بنا رہی ہے، دوستوں کے اندر ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، جنہیں آپ بہترین طور پہ چاہتے تھے ان بہترین افراد کی صورت کشی کر کے نماز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، روزہ ایک اور صورت میں حاضر ہو جائے گا، صبر ہے وہ ایک اور طرح سے آ جائے گا، ادھر فرشتے آئیں گے حساب کتاب لینے، یہ آپ کا مونس یار پہلے آگے بڑھے گا۔ ہوتے ہیں نا کہ دفاع کرنے کے لیے آگے دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، نماز آئے گی کہ ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں انویسٹیگیشن کے لیے آئے ہیں، وہ کہے گی یہ چیزیں اس سے پوچھنی ہے، تو نماز آپ کی طرف سے پہلے جواب دے دے گی۔ اگر نماز چپ ہو جائے آگے آئیں گے، ممکن ہے روزہ آڑے آ جائے، روزہ کہے گا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اسی طریقے سے وہ پھر آگے آئے گا تو صبر کہے گا میں ہوں، بے فکر رہو، اپنے صاحب کی تم حفاظت کرو، یہ جو تمہارا دوست ہے، یہ جو تمہارا ساتھی ہے، اس کی تم حمایت کرو، اس تک نہ انہیں پہنچنے دینا۔ پھر آپ ایک روایت تو کثرت سے سنتے بھی آئے ہیں، محبت اہل بیت، اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام خود سامنے آ جائیں گے، اور یہاں پہ اس طریقے سے انسان کی زندگی اگلے جہان میں آباد ہوتی ہے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ایک روایت کے کلمات ہیں کہ ہم ساری روایتیں نہیں پڑھ سکتے، بعض تمثل اعمال کے حوالے سے گزشتہ دروس میں گزر چکی ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ حیوانات اور ان کی صورتیں، حیوانات یہ در حقیقت اعمال کے تمثلات اور اعمال کی صورتیں ہیں، یعنی اخلاق بد، برا اخلاق انسان میں جو صورتیں پیدا کرتا ہے وہ حیوانی شکلیں ایجاد کرتا ہے، اور اس صورت میں متمثل ہوتا ہے، درندگی کی صورت میں متمثل ہوتا ہے، کہ تفصیلی یہ روایت آپ سابقاً اسے دیکھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے
علامہ شعرانی رضوان اللہ تعالی علیہ علامہ حسن زادہ عملی کے استاد تھے۔ علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اتحاد عاقل و معقول، اس میں لکھتے ہیں کہ علامہ شعرانی ان کے عرفانی استاد تھے، بڑے متاثر تھے علامہ حسن زادہ عملی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد یہ تعبیر اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ سور برزخیہ، برزخ میں جتنی صورتیں نظر آتی ہیں وہ انشاء نفس ہیں، نفس کی ایجاد کردہ ہیں، اور عالم برزخ جو ہے اس میں جو بھی صورتیں ہیں وہ انسان کے اعمال سے مناسبت رکھتے ہوئے نفس ایجاد کرتا ہے۔ بس عالم برزخ میں صورتیں ہیں، ان عالم برزخ میں صورتوں کو ایجاد کون کر رہا ہے؟ ہمارا نفس۔ لیکن کس طور پہ؟ اعمال سے جو تناسب بنتا ہے، اعمال سے جو مطابقت بنتی ہے، ان مطابقت کے مطابق ان مطابقت رکھنے والی صورتوں کو نفس ایجاد کر رہا ہے۔ یعنی علامہ شعرانی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک ہے سور برزخیہ، برزخی صورتیں ہیں، یہ عالم برزخ میں اور قیامت میں تجسد و تجسم و تمثل ایک ہی چیز ہے۔ جسم تمثل یعنی وہی جو جسم آپ کو نظر آتا ہے، تمثل اس لیے نام دے دیا گیا تاکہ اس کے جسم دہری ہونے کا آپ کو علم ہو۔ ایسا نہیں ہے تمثل ہوائی ہے، تمثل خیالی ہے۔ ہاں خیال متصل میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہمارے خیال متصل کی مشینری ہمارے نفس کے اندر جو معانی موجود ہیں اس کے مطابق تصویر کشی کر رہی ہے، حتیٰ کہ ہمارے خواب، اسی لیے عرفاء اس کا تکرار کرتے ہیں کہ ہمارے خواب ہمارے نفس کا آئینہ ہے، اگرچہ جھوٹے ہیں واقع کے اعتبار سے، لیکن اس واقع میں بھی جو حوادث نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے نفس مطابقت کی وجہ سے ہے۔ لہذا جتنا نفس کو پاک کریں گے، جتنا اپنے خیال کی حفاظت کریں گے، اتنے شفاف تمثلات کے اندر زندگی بسر کریں گے۔ لہذا پہلا مطلب انہوں نے بیان کیا سور برزخی، یعنی عالم برزخ، عالم قیامت میں یہ سور برزخی تجسم و تجسد و تمثل کے وجود کا باعث بنتے ہیں، یعنی تمثل اور تجسد کہلاتے ہیں، اور نفس برزخی انہیں ایجاد کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک سوال کی صورت پوچھا جائے، ہم برزخ میں جو کچھ دیکھیں گے ہم اس کا نام بہشت رکھ دیں یا اس کا نام جہنم، ہم قیامت میں جو کچھ پائیں گے اس کا نام بہشت رکھ دیں یا جہنم، وہ کس کی مخلوق ہے؟ وہ ہمارے نفس کی مخلوق ہے یا کسی اور کی مخلوق ہے؟ وہ ہمارے، یہ عرفاء کا کہنا ہے کہ نفس کی مخلوق ہے۔ یہ پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی عالم برزخ میں پیدا ہو رہا ہے یا جنت میں آپ پائیں گے وہ در حقیقت انسانی اعمال سے مطابقت رکھتے ہوئے نفس ایجاد کرے گا، وہ اعمال سے مطابقت رکھتے ہوئے نفس ایجاد کرے گا۔ اسی لیے وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اس دن جو ہے وہ جو بیٹا ہے وہ ماں سے بھاگ رہا ہوگا اور مثلا باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، یہ جو فرار ہے کیونکہ ایک دوسرے کی جہنم مختلف ہے، ان جہنمیں ہر ایک نے اپنی اٹھائی ہوئی ہیں، وہ جم نہیں ہے، اس جہان میں جم نہیں ہے۔ لہذا ہر انسان کو روز قیامت جو اس کے اعمال ہیں وہ دے دیے جائیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے لازم قرار دیا ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کی گردن میں اس کا پروندہ ڈال دیں۔ اردو میں پروندہ لفظ چلتا ہے، طائر پرندے کو کہتے ہیں، یعنی اس کی وہ فائل، وہ پرندہ اس کے گلے میں ڈال دیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ كِتَابًا، ہم یوم القیامہ کتاباً، روز قیامت کتاب ہم اس کے لیے نکالیں گے، یلقاہ منشورا، جو کھلی ہوئی کتاب ہوگی، وہ سب کچھ پڑھے گا۔ یعنی وہ کہاں پہ پڑھ رہا ہوگا؟ وہ اپنے نفس کے اندر سب کچھ چیزیں پڑھ رہا ہوگا، کیونکہ نفس میں دیکھ رہا ہے کہ میرا فلاں عمل جو ہے وہ مثلاً ریچھ بن گیا، فلاں عمل وہ درندہ فلاں بن گیا، فلاں عمل فلاں حشرات بن گئے، فلاں عمل فلاں چیزیں بن گیا، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا۔ اسی طرح سے نیک چیزیں بھی ہیں۔ آخر میں روایت سے استفادہ کرتے ہیں اور بقیہ عمل کی جزا کے حوالے سے، کیونکہ کلام طولانی ہے، کہ جو جزا کا عمل انسان کو ملے گا، یعنی ایک دفعہ ہے کہ عمل ہی جزا ہے، اس کے اوپر بہت عرفاء نے
تاکید کی ہے۔ عمل کیا ہے؟ وہی جزا ہے، اور عمل ہی ہماری حقیقت بھی ہے، عمل بھی ہماری حقیقت ہے، لہذا یہی عمل جزا بن جائے گا، الگ سے نہیں ہے کہ جب چیخیں گے چلائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ تو وہی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ قرآن کی آیات میں تکرار کے ساتھ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، یہ وہی ہے جو تم کرتے رہے ہو، کچھ اور تھوڑی ہے۔ یہ تو اگر تب تمہارا شکوہ ہوتا کہ کیا کچھ تھا نکلا کچھ ہے، تب تو شکوہ ہوتا، لیکن ابھی تم نے کیا جو ہے وہی تمہیں ملے گا۔ جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے، میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات پہلے پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم روایت سے استفادہ کریں گے۔ روایت بہت قابل حوصلہ روایت ہے، انسان کے وجود میں ایک تغیر لاتی ہے، حوصلہ انسان کو دیتی ہے، امید دیتی ہے، اس لیے اس روایت کے اوپر انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ لیکن سورہ طٰہٰ کی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ عمل ہے ہمارا، میں نے جو بہشت ایجاد کی ہے وہی میں پاؤں گا، میں نے جو اپنے آپ کو بنایا ہے وہی میں اس سے کا سامنا کروں گا، جو میں نے بنایا ہے اسی کا سامنا کروں گا۔ سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی بہت تنگ ہو جائے گی۔ ضنکا کہتے ہیں انتہائی تنگ، تکلیف دہ زندگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور روز قیامت ہم اسے کیسے اٹھائیں گے؟ اندھا اٹھائیں گے۔ جب اندھا اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، پروردگار میں پہلے تو نابینا نہیں تھا، بینا تھا، آنکھیں رکھتا تھا، اب میں کیوں اندھا ہوں؟ خداوند متعال جواب دے گا قال کذالک، اسی طرح اتت کا آیاتنا، ہماری آیات آئی تھی تیرے پاس، فنسیتہا، تو نے انہیں بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسا، اور آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ پس جو اللہ کے ذکر سے رخ موڑ لے، اگلا وہ اپنے آپ کا جو سامنا اگلے جہان میں کرے گا وہ کیا ہے؟ اندھا، نابینا ہوگا۔ نابینا پن کی اپنی مشکلات ہیں، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، احساس سارے کر رہا ہے۔ اگر کیڑے چل رہے ہیں وہ احساس باقی ہے، کسی کھڈے میں گر رہا ہے وہ احساس باقی ہے، کوئی چاقو اس کے اوپر چل رہے ہیں وہ احساس باقی ہے، وہ ساری چیزیں ہنسی خوشی غمی، اندھا ہے البتہ۔ اس لیے جس نے بھی اللہ کے ذکر سے رخ پھیرا وہ اس اگلا جہان میں، یعنی اس نے اپنے آپ کو اندھا کیا، اللہ نے نہیں اسے اندھا کیا، اس نے چونکہ اپنے آپ کو اندھا کیا تھا، اور اللہ نے یہ نظام اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر خلق کیا ہے۔ روایت دیکھیں صبر کے موضوع کے اوپر ہے، الکافی کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخل المؤمن فی قبرہ، مومن جب اپنی قبر میں جائے گا، کون سی قبر میں؟ وہ قبر جو برزخ ہے، کیونکہ برزخ میں فرشتے سوال جواب کے لیے آئیں گے۔ آپ ادھر لاؤڈ سپیکر لگائیں باہر، ایک تار مائک کی زمین کے اندر ڈال دیں، پھر دیکھیں گے اس رات کوئی سوال جواب ہوا یا نہیں ہوا۔ لہذا انسان کے اگلا برزخ میں ہوگا اذا دخل المؤمن فی قبرہ، مومن جب اپنی قبر میں جائے گا کانت الصلاۃ عن یمینہ، دائیں طرف اس کی نماز آ جائے گی، والزکاۃ عن یسارہ، بائیں طرف اس کے زکوٰۃ آ جائے گی، والبر مطل علیہ، وہ جو بر بڑی نیکیوں کو کہتے ہیں، مثلا آپ نے 50 بندوں کو کھانا کھلایا، ایک دفعہ صرف اور صرف اپنے قریبی دوست کو کھلایا کیونکہ 10 دفعہ کھلا چکا تھا، اب شرمندگی ہو رہی تھی کیا کریں، لیکن ایک دفعہ کہ آپ کسی نے نہیں کھلایا، آپ کہیں کہ آپ کے لیے مومن کو افطار کراتا ہوں، جیسے کہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کوئی غلام بنا لے، اور بچے ہیں وہ غلام یا بڑے ہیں، اور آپ ان غلاموں کو بھاری پیسے دے کے آزاد کرائیں، اور 10 غلام اس طرح سے آل رسول، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے ہیں، آل ابراہیم کے 10 جنہیں غلام بنایا گیا تھا، غلاموں کو آزاد کریں، جو ثواب ملے گا، اگر پانی کے ایک قطرہ سے کسی کا روزہ افطار کراتے ہیں، یہ افضل بھی ہے اور زیادہ اجر بھی ہے اس کا، اس قدر اس کے بارے میں حکم وارد ہوا ہے کہ راوی نے پوچھا کہ چونکہ جب امام نے افطار کی بیان کیا کہ افطار کرایا کرو، کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کہا کہ کھجور بھی نہیں ہے، تو اس نے تھوڑا سر جھکایا، کھجور تو ہے، پھر امام نے کھجور کے علاوہ
پانی کا بھی کہا، اگر پانی کا ایک گھونٹ پلا دیتے ہو تب بھی اس سے بہتر ہے کہ اسماعیل کی اولاد کے 10 غلام تم نے آزاد کرائے ہوں۔ اس لیے اس کے اوپر دقت کیا، کانت الصلاۃ عن یمینہ والزکاۃ عن یسارہ والبر مطل علیہ، بر اس پہ سایہ کیے ہوئے ہوگی۔ جب کہا جاتا ہے نا سوا نیزے پہ، آج کل نیزے نہیں ہے، آپ لکڑی چھوٹی سی اٹھائیں کہ ادھر آ جائے گی، اگر سورج سوا نیزے کے اوپر ہو تو کیا انسان کا حال ہوگا؟ اس وقت کس کے اوپر سایہ ہو جائے گا؟ بعض نیکیاں ہیں، مثلا والدین کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کئی دفعہ گزر چکا ہے، ان کی رضائی بہن تھیں، کھڑے تھے اصحاب کے ساتھ، خاتون ایک چلتی ہوئی آئی، اسے دیکھا تو اصحاب کے جھرمٹ سے نکلے، آگے بڑھے، اپنی چادر جو ابا لی ہوئی تھی زمین پہ بچھایا، آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے رہے دیر تک، کبھی وہ ہنستی کبھی یہ، رسول اللہ ہنستے، بڑا رش کیا صحابہ نے۔ اس کے بعد بڑے استقبال بھی بہترین، خداحافظی بھی بہترین۔ اس کے بعد اس بہن کا بھائی آیا تو بھائی کا کوئی زیادہ احترام نہیں کیا، یعنی وہی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے سلام دعا جس طرح بقیہ اصحاب سے اور افراد سے سلوک ہے۔ تو اصحاب نے بڑے حیران پریشان ہوئے، تو فرمایا کہ ابر للوالدین، کہ یہ دونوں ہی نیکی کرتے ہیں لیکن زیادہ بر کرتی ہے یہ بیٹی جو ہے، یہ والدین پہ کیا ہے، زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے البر مطل علیہ، اس مطلب کو سمجھیں کہ سایہ کیے ہوئے ہوں گے یہ اعمال۔ وَيَتَنَحَّى الصَّبْرُ نَاحِيَةً، صبر ایک کونے پہ بیچارہ ایک سائڈ پہ ہے، ہوتے ہیں نا خواص ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یا صبر ایک کونے پہ سائڈ پر موجود ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ مُسَاءَلَتَهُ، 2 فرشتے آئیں گے، داخل ہوں گے، سوال جواب کے لیے آ گئے، یعنی انویسٹیگیشن کے لیے انسپیکٹر حضرات آ گئے، جس کو دیکھ کے ہوائیاں فوراً ہی اڑ جاتی ہیں۔ فَقَالَ الصَّبْرُ لِلصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْبِرِّ، ادھر سے صبر آواز لگائے گا، تینوں کو کہے گا، بر کو بھی، نماز کو بھی اور روزے کو بھی، تلقین کرے گا، دونکم صاحبکم، اپنے صاحب کو چھوڑنا مت، ترک نہ کرنا اپنے ساتھی کو، اس کی حفاظت کرنا، ڈرو مت اس سے، یعنی ایک ایک کر کے اس کا مقابلہ کرے۔ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ، اگر تم لوگ اس سے عاجز آ جاؤ پھر بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، فَأَنَا دُونَهُ، میں اس کی حفاظت کروں گی، میں اس کا بچاؤ کروں گی۔ لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں کس طریقے سے تمثلات کی صورت میں ہمارے سامنے آشکار ہوں گی۔ اس لیے اعمال کو، صبر اور مجبوری میں فرق کو ہمیشہ سمجھیں کہ فرق اور مجبوری میں فرق ہے۔ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اندر سے چاہتا ہے کہ یار کسی طریقے سے مجھے ایک دفعہ موقع مل جائے، پھر تو میں نے اسے ایسی سنانی ہے، ایسی سنانی ہے، یا یہ حال اس کے ساتھ کرنا ہے، فلاں کام اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اب وہ بیچارہ حالات کے ہاتھوں گرفتار ہے، کر ہی نہیں کچھ سکتا، تو یہاں پہ تحمل ہے، برداشت کر رہا ہے، صبر نہیں ہے۔ صبر کہاں پہ ہوتا ہے؟ اندر اضطراب ہے، دبا دیا، زبان سے شکایت کو نہیں لے کے آیا، عجیب و غریب حرکات سکنات اپنے جسم سے صادر ہونے نہیں دیے، یہ صبر کہلائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔